السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. آج چونکہ امام حسن علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ظاہر ہے ہم تک یہ جو اسلام پہنچا ہے، جس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، یقیناً میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی قربانیوں کا صلہ ہے. تو آج کیونکہ خوشی کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک مزید کھل گیا خوشی سے کہ اللہ نے ان کو نواسے کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی. تو ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. یہ سیگمنٹ ہے عالم کے بول. میں علماء کرام کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یونس صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زاہد اسلم صاحب. آپ سب کو آج امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو. مفتی ابو محمد صاحب، آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. آج آپ ماشاءاللہ کیا خوبصورت لباس پہن کر آئے ہیں ماشاءاللہ. لگ رہا ہے کہ واقعی آج عید ہے. جی جی. امام حسن علیہ السلام کی سیرت اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کیا کرتے تھے، اور آج کا جو دن ہے اس کے حوالے سے گفتگو کچھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس شخصیت کا آج یوم ولادت ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ راکب دوش رسول، نواس رسول، جگر گوش بطول حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے دامن میں وہ عظیم ہستی ہیں. پیدا ہوئے تو گھٹی رسول نے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نام رکھنے کی باری آئی تو نام حضور نے رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا چومتے، اتنا پیار کرتے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ چومتے بھی ہیں اور سونگتے بھی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب جانے لگے تو ان کی عمر مختصر تھی، 5 سال عمر تھی. اس کے بعد جو دنیا کے اندر عظیم ترین پروٹوکول ان کو دیا وہ حضرات خلفائے راشدین نے دیا. ہم جب خلفائے راشدین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرات حسنین اس زمانے میں پروٹوکول کی پیک پر نظر آتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر تاجدار خلافت، مسند خلافت پہ بیٹھنے کے بعد جو پہلا خطبہ دیتے ہیں اس وقت تک شروع نہیں فرماتے جب تک حضرت حسن دائیں اور حسین بائیں نہیں آ جاتے. اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے والے تمام بڑے قافلوں کے لیے ان کی فتح کی دعا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین سے کرواتے ہیں. مال غنیمت میں بہت سارے کپڑے آئے. ان کپڑوں کو جب تقسیم کیا گیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ سب کو کپڑے دیے گئے اور میرے بچے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب میں جمعے کے دن دوں گا. آپ نے تیز سواری پہ بندہ دمشق بھیجا ہوا تھا، وہاں سے جا کر وہ نئے کپڑے لے کر آیا. آپ نے جمعے کے دن دونوں کو بلایا، حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو بھی، دونوں کو کپڑے دے کر فرمایا کہ علی وہ کپڑے پرانے تھے، وہ ان کے قابل نہ تھے، ان کے لیے میں نے نئے کپڑے منگوائے ہیں، یہ کپڑے ان کے قابل تھے، اس لیے مال غنیمت کے ان کپڑوں میں سے ان کو کپڑے میں نے نہیں دیے، بلکہ ان کے کپڑے تو خود جنت سے آیا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضور حضرت عمر کے دروازے پہ آ گئے. حضرت عمر اس زمانے میں امیر المومنین تھے، تو آپ سے پہلے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے. تو خادم نے کہا کہ بھائی حضرت امیر المومنین مصروف ہیں اپنے کام میں. تو حضرت حسن بھی یہ بات سن کر چلے گئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی چلے گئے. حضرت عمر نے خادم سے پوچھا کون تھا دروازے پہ؟ کہا جی آپ کے بیٹے تھے. دروازہ تو انہوں نے کھٹکھٹایا مگر پیچھے حضرت حسن بھی کھڑے تھے. تو آپ خود اپنی مسند سے اٹھے اور آ کر اپنے بیٹے کو نہیں حضرت حسن کو آواز لگائی. فرمایا علی کے بیٹے، میرے نبی کے بیٹے، آپ تشریف لائیے. فرمایا آپ واپس کیوں چلے گئے میرے دروازے سے؟ فرمایا آپ نے اپنے بیٹے کو جب منع کر دیا تو میں بھی واپس ہو گیا. فرمایا وہ میرا بیٹا ہے، تم نبی کے بیٹے ہو، تمہارے لیے میرے دروازے دن کو بھی کھلیں رات کو بھی کھلیں. دونوں ہاتھوں سے پکڑا، گلے لگایا، ماتھا چوما، اپنی مسند پہ بٹھایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی زندگی میں بہترین جو خواہش ہے اس کا اظہار کیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خواہش کا اظہار کیا وہ کیا خوبصورت جملے ہیں، کیا خوبصورت عقیدت ہے، کیا خوبصورت محبت ہے. محبت ہی نہیں، محبتوں کی انتہا ہے. وفا ہی نہیں، وفاؤں کی انتہا ہے. حضرت عثمان کیا فرمانے لگے؟ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ دولت میری ہو
اور تقسیم کرنے والے ہاتھ حضرت حسن اور حضرت حسین کے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطاف میں خانہ کعبہ میں سوال کیا گیا کہ آپ اتنا مال روزانہ تقسیم کرتے ہیں، اتنا کہاں سے لاتے ہیں، تو آپ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے ہر مسجد کے ممبر و محراب میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا ہم جب پوچھ کر دونوں بھائی کسی کی دولت خرچ کرتے ہیں، اس شخصیت کا نام عبد الرحمن ابن عوف ہے، اور جب بغیر پوچھے، جس نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، بغیر پوچھے کسی کی دولت ہم غریبوں میں خرچ کرتے ہیں، اس ہستی کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضرت آپ خود اقزاہم علی ہیں، باب العلم ہیں، مگر آپ اس کے باوجود ہر معاملے میں آپ مشاورت کرتے ہیں حضرت حسن بن علی سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حسن علی نے جو جواب دیا وہ کمال کا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے میں حسن سے مشاورت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے فہم میں مجھے رسول اللہ کی ذہانت نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن کے متعلق حضور نے فرمایا یہ دو بڑے مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ اور میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کے توسط سے، کہ آج ہمارے ہاں توڑ ہر بندہ پیش کرتا ہے مگر جوڑ کی بات کوئی نہیں کرتا۔ حضرت حسن کے اتنے فضائل ہیں کہ ساتوں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، ساتوں زمین، یہ ساری زمینوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، مگر حضرت حسن کے فضائل مناقب پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور بڑا خوبصورت واقعہ کہ جب ایک بار بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ نے کہا کہ یا علی میں آپ سے کچھ فرمائش کرنا چاہتی ہوں، تو مولا علی نے کہا بتائیے۔ تو بی بی فاطمہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں مجھے ایک سیب مل جائے۔ تو مولا علی جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک سائل مل گیا، تو مولا علی نے وہ سیب اس سائل کو دے دیا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ سیب آپ نہیں لائے تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ نے پوچھا کہ آپ وہ سیب نہیں لائے، تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ میں آج تک کبھی کس مال غنیمت میں نے کبھی اپنے پاس نہیں رکھا، تو یہ سیب بھی اللہ کے ایک سائل مل گیا تھا، میں نے اس کو عطا کر دیا۔ تو کسی نے سوال کیا یا علی آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو ملتا ہے اور نہیں ملتا؟ مولا نے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ تو سوال جواب دینے والے نے جواب دیا کہ مولا جب مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کوئی کمال بات نہیں ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا یا علی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمیں مل جائے تو اگر نہیں ملے تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، اگر نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر مل جائے تو سب کو بانٹ دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے۔ عالم کے بول یہ سیگمنٹ ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور علماء کرام تشریف فرمائیں، مفتی ابو محمد صاحب تشریف فرمائے، پروفیسر محمد یونس صاحب تشریف فرمائے، مفتی زاہد اسلم صاحب تشریف فرمائے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے خطیب منبر حسینی جناب مولانا سید ظہیر الحسن نقوی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اسد اللہ ایامکم، بہت بہت آپ کو مبارک بھی ہو، بہت بہت مبارک مجتبی علیہ السلام کی ولادت انشاءاللہ۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب آج چونکہ اتنا بڑا دن ہے امام حسن علیہ السلام کی آمد کا، تو میں چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ کچھ ان کے فضائل بیان فرمائیے، اور ایک سوال کے ساتھ کہ امام حسن علیہ السلام کا جس طرح سے عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور یہ سنت قائم کر دی، اور یہ نام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام، کیونکہ آج خاص طور پہ امام حسن کا ذکر ہے، تو نام کس نے رکھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی کی، اور اگر اس کا خلاصہ کرنے لگیں تو ظاہر 2-2.5 منٹ میں ہو نہیں سکتا، لیکن بہرحال پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے ہائی لائٹس کر دوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ جی بسم اللہ۔ 7 سال امام حسن مجتبی علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش اور معیت میں گزرے ہیں، اور اس کے بعد 30 سال مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، اور 10 سال مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی کی یہ زندگی ہے۔ ٹوٹل زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 1 جو ایک جنبہ نورانی ہے، اور نمبر 2 لباد بشری۔ جنبہ نورانی مقام عند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقام ہے جو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، جیسے کہ مصداق ہیں۔ اب ظاہر آیات قرآنی کو جب ہم دیکھیں گے جو صدر اسلام کی شخصیات ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر صراحتاً، ظاہراً، باطناً، اشارتاً، کنایتاً کوئی ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو یہاں سے اگر شروع کریں، امام حسن مجتبی علیہ السلام انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے مصداق، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے مصداق، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، یہاں پر جو ہے وہ مصداق کیا بنتے ہیں؟ ابناء الرسول کے طور پر مباہلہ میں جاتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ وَلَا شَكُورًا لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. یہاں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شامل ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آیت الکرسی کی تفسیر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر کی تفسیر کرتے ہیں تو جہاں پر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مراد ہیں، پہلا مصداق یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بنتے ہیں. یہ ہو گیا کہ جنبہ نورانی. اس کے بعد آتے ہیں جنبہ روحانی جو بشری ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جنبہ نورانی میں وہ رول ماڈل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مقام اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے جنبہ بشری کے اندر بھیجا ہے ان کو تاکہ یہ رول ماڈل بن سکے. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. تو یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، پریکٹیکل ایگزامپل. اس میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہیں، یہاں پر اگر آپ اہل سنت کتب کو اٹھا کر دیکھیں تو انہو کانا سیدن، ان کے متعلق ہے کہ وہ سید و سردار. اس کے بعد جو ہے نا لکھا ذی وقار، بہت باوقار شخصیت ہے. حلیم، حلم صبر کی سپرلیٹو ڈگری ہے. صبر ہوتا ہے کسی نے آپ کو برا بلا کیا خاموش ہو گیا، پلٹ کے جواب نہیں دیا. حلم کیا ہے؟ نہ فقط کے پلٹ کے جواب نہیں دیا، مسکرا کے دیکھ لیا. بلکہ اس سے بڑھ کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تو متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جب شامی نے آ کر ان کو برا بلا کہا تھا، نہ فقط یہ کہ جواب نہیں دیا بلکہ کہا تو مسافر نظر آتا ہے، تھکا ہوا نظر آتا ہے، محتاج نظر آتا ہے، سواری چاہیے دوں، کھانا چاہیے دوں. تو یہ ہو گیا ان کا جنبہ لبات بشری کے اندر. اب ظاہرہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. دسترخوان امام حسن مجتبیٰ بہت معروف اور مشہور ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے. اب جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف جلدی سے آتا ہوں. جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شہزادی نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی خدمت میں عرض کی کہ یا علی، بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ شہزادی میں کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں رسول اللہ پر اپنے بیٹے کا نام رکھنے پر. رسول خدا تشریف لائے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے بیٹے کا نام نہیں رکھا، آپ کے انتظار میں تھے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پر سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں، سبحان اللہ، میں انتظار کرتا ہوں. جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی نسبت آپ کے لیے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، الا لا نبی بعدی، تو ان کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، اس کا شبر نام رکھیں. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، یہ عبرانی کا لفظ ہے، ہم عرب زبان ہیں، اس کا عربی کے ترجمہ کیا ہے؟ کہا عربی کا ترجمہ اس کا بنے گا حسن. تو شبر کا عبرانی کا جو عربی معنی ہے وہ ہے وہ حسن، اسی لیے شبیر حسین اور محسن جو ہے نا وہ تیسرے معنوں میں آتا تھا. کیا بات ہے. اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے اس نام کو منتخب کر کے نام رکھا حسن. حسن، اور یہ کائنات میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام نہیں، اور آج کائنات کے اندر اربوں کروڑوں. ماشاءاللہ. میرا دل ایسا چاہ رہا ہے ناظرین، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام کی محفل میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پورا دن بھی بیٹھے ہیں تو وقت گزر جائے اور پتہ بھی نہ چلے. آپ نے کتنی خوبصورتی سے ایک بہت کم وقت میں اتنے اچھے فضائل بیان فرمائے مولانا صاحب. اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ مفتی زاہد اسلم صاحب سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی تربیت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. وقت بہت کم ہے، بس ایک حدیث اس کے بعد بات ختم کر دوں گا. جس طرح کہ ہم نے امام حسن علیہ السلام کو آج موضوع سخن بنایا ہے، کون حسن علیہ السلام کہ جن کی تربیت بھی سرکار نے کی، شبیہ مصطفیٰ ہیں، جگر بوشے بطول ہیں، اور نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں. میرے آقا کی جو نسل ہے، جو اولاد ہے، آپ کی نسل کا یہیں سے سلسلہ جاری ہوا. اور امام حسن علیہ السلام کے نام کے حوالے سے جس طرح بات ہوئی، کتاب کا نام ہے اشرف المعبد، اس کے صفحہ نمبر 424، اور تہذیب الاسماء اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 162 اور حدیث نمبر 118. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 13، اور فیض القدیر جلد 1 صفحہ 105، اور اسی طرح اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 25 پہ لکھا گیا ہے کہ اسمانی اہل الجنہ، کہ یہ جو حسن حسین کے نام ہیں یہ اہلیان جنت کے نام ہیں. لم یکون فی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت میں اس سے پہلے کسی کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن سب صدقہ ان کا ہے کہ آج پوری کائنات کے اندر کہیں پر کوئی سعد ہے، کہیں پر کوئی خادم ہے، کہیں پر کوئی حسن ہے، کہیں پر کوئی غلام ہے، تو یہ ان کی برکت ہے. تو جب امام حسن علیہ السلام کی آمد ہوئی تو میرے آقا کے سامنے پیش کیا گیا. سرکار کی تربیت دیکھیے، سرکار کا انداز دیکھیے، اور سرکار کا آغاز دیکھیے. معجم کبیر کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 313، حدیث نمبر
926 اور موجم کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 60 اور خلاصہ بدر منیر اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 291 حدیث نمبر ہے 2713 اور علامہ شوکانی نے نیل الاوتار کی جلد 5 صفحہ 231 پہ لکھا اور سبل السلام اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 100 ہے اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1514 اور داؤد کی حدیث نمبر ہے 5104۔ تو اس کے علاوہ کئی متعدد حوالہ جات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار آئے اور میرے آقا نے خود ان کے کان میں اذان دی۔ اچھا اذان کون سی تھی؟ اذان وہ تھی جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور پھر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تربیت میں رہے تو میرے آقا نے پل بھر کے اندر علم وحبی بھی سکھا دیا، علم کسبی بھی سکھا دیا۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم مدارس میں جا کر پڑھتے ہیں، ایک علم وہ ہوتا ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، جو نظر سے پڑھایا جاتا ہے۔ میرے آقا نے تربیت بھی کی، میرے آقا نے علم بھی دیا، میرے آقا نے پل بھر کے اندر سارے علم عطا فرما دے، جنہیں علم وحبی بھی کہا جاتا ہے، علم کسبی بھی کہا جاتا ہے۔ بس 30 سیکنڈ کی ایک محبت کی بات ہے میں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت امام الانبیاء کی ایک حدیث پاک ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اچھا مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو جوانوں کے سردار ہوں گے، تو بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ جنت کے اندر بڑھاپے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، جنت کے اندر سارے جوان ہوں گے۔ تو رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اہلیان جنت جتنے بھی ہوں گے، اولین ہوں یا آخرین ہوں، ساروں کے جو سردار ہوں گے وہ حسن و حسین ہوں گے۔ کیا بات ہے، زبردست! کیا آپ نے مختصر اور جامع خطاب کیا امام حسن علیہ السلام کی فضائل پر۔ میں اب چاہوں گا پروفیسر محمد یونس صاحب کی طرف کہ حضور آپ بھی اس بابرکت محفل میں اپنا تبرک بحضور امام حسن علیہ السلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ وہ ہستیوں کا ذکر ہماری زبانوں پر یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ ہستیاں جن سے محبت ایمان ہے۔ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم حسن سے محبت نہیں کریں گے۔ بے شک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے مبارک پر سوار تھے۔ قال رجل، ایک صاحب نے کہا، نعم المرکب رکبت یا غلام، کتنی پیاری سواری ہے غلام بچے تو جس پر سوار ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا نعم الراکب، یہ کہو سوار کی طرح پیارا ہے۔ واہ کیا بات ہے! صرف سواری نہیں، سوار کی طرح پیارا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل اتنے ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن امت اسلامیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا نہیں کر سکتی، جو انہوں نے خلافت کے بارے میں رویہ اپنایا۔ جب دونوں فوجیں سامنے سامنے تھیں، حضرت کے ساتھ 40,000 آدمی ہیں، معاویہ کے پاس بھی لوگ ہیں، لیکن حضرت نے خلافت سے تنازل کر کے امت اسلامیہ کو خون سے بچا لیا، بہانے سے بچا لیا۔ حضرت کبھی امت اسلامیہ کبھی بھی آپ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، حضرت حسن اور حسین دونوں لڑکھاتے ہوئے آئے۔ سید پہلے نبی اکرم فرمایا خطبہ چھوڑ کر اترے دونوں کو اٹھایا، حضرت حسن کو اس طرف بٹھا لیا اور فرمایا، پھر خطبہ دے رہے کبھی لوگوں کو دیکھ رہے کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں، فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لا یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ عظیم ہستی ہے۔ ایک حدیث میں بیان کر دوں، جی بسم اللہ۔ اتنے پیارے تھے، اذا رأیت حسنا فرأیت فی الصلاۃ واذا رأیت حسنا رأیت فی الصدقۃ، اگر آپ حضرت حسن کو دیکھتے نماز میں ہے، صدقے میں ہے۔ جس ہستی نے 47 سال عمر پائی، جوانی میں چلے گئے، کتنے حج کیے پیدل؟ ایک روایت میں 25 حج پیدل کیے، ایک روایت میں 15 حج پیدل کیے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ کا سب چیز وہی، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کے پیار، اس کے پیار میں پیدل چلے۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابن عساکر کی روایت ہے، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہا ان حسن قد جمع اموالا یفرقہ علی الناس، حسن نے بہت سا مال جمع کیا تاکہ لوگوں میں تقسیم کرے۔
माशाअल्लाह। जब तकसीम का लोग जमा हो गए, इज्तिमा अन्नास, लोग जमा हो गए, तो फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला से देखिए आप उस ज़माने की फराहियत और फरावानी का आलम हज़रत हसन तशरीफ़ लाए, कहने लगे इन्नमा जमाअतुहु लिल-फ़ुक़रा, ये माल मैंने फ़कीरों के लिए जमा किया। आधे लोग उठकर चले गए, माशाअल्लाह, यानी खुशहाली का ये आलम था। सुभान अल्लाह। हज़रत अली के ज़माने में खुशहाली का ये आलम था। तो ये माशाअल्लाह। हस्तियाँ ऐसी हैं जिनका हम कभी हक़ नहीं अदा कर सकते। हक नहीं अदा कर सकते, बेशक हम हमारी, कितना भी कहें इनका हक़ अदा नहीं होता। बेशक बेशक। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात उलमा इकराम से हमें सुनने को मिली, बहुत अच्छे अच्छे फ़ज़ाइल सुनने को मिले इमाम हसन अलैहिस्सलाम के। अच्छा, एक चीज़ ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि पिछले ब्रेक पे मैंने एक वाक़या पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी मैं तस्हीह करता चलूँ कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अली से फ़रमाइश की थी अनार की, तो वो मैं मुगालते में उसको सेब बोल गया था, जबकि उस वाक़े में अनार की फ़रमाइश की थी। और मौला अली अलैहिस्सलाम जब वो अनार लेकर वापस आ रहे थे तो साइल ने जब मांगा तो मौला अली ने वो अनार उस साइल को दे दिया, क्योंकि उसने अल्लाह का वास्ता देकर मांगा था। और इंशाअल्लाह नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। उलमा इकराम को बहुत शुक्रिया, अबू मोहम्मद साहब आपका शुक्रिया, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब आपका शुक्रिया, और मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेशियस टाइम को देने का।